قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، عمل کے جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، جتنا پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمہ سے، تفسیر سے، درس قرآن میں شرکت کریں، فہم قرآن کی کلاسز میں شرکت کریں۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اگر براہ راست ہم عربی زبان سیکھ لیں تو قرآن کی تاثیر ہی عجیب و غریب ہے۔ اصل میں قرآن کی جو زبان ہے، قرآن تو معجزہ ہے، قرآن نبوت کی دلیل ہے، اور قرآن کے اعجاز کے جو بہت سارے پہلو ہیں اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ غیر معمولی عظمت رکھتی ہے، اس کے اندر اتنی شیرینی ہے، اتنی طاقت ہے اور اتنی جاذبیت ہے کہ قرآن سے کبھی دل بھر ہی نہیں سکتا۔ آپ ذرا سوچئے، کوئی کتاب ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 10 بار پڑھیں گے، طبیعت بھر جائے گی۔ قرآن زندگی بھر پڑھتے رہے کبھی طبیعت بھر نہیں سکتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا کمال ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اعجاز کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس میں ایک پہلو زبان کا بھی ہے، اس کے اندر جو کشش ہے، اس کے اندر جو فصاحت ہے، اس کے اندر جو بلاغت ہے، اس کے اندر جو تاثیر ہے، اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ اسی لیے قرآن کو دلیل نبوت محمدی کہا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو ایسی نشانی دی گئی جس پہ غور کر کے لوگ ایمان لا سکتے تھے، مجھے جو نشانی دی گئی وہ قرآن مجید ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول کی نبوت دائمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کو دلیل نبوت بھی ایسی چیز دی گئی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ قرآن مجید یہ دلیل نبوت ہے۔ بار بار قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو اس جیسا کلام پیش کر دو، چند صورتیں پیش کر دو، چند آیتیں پیش کر دو۔ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کوششیں بھی کی گئیں لیکن آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ آپ ذرا سوچئے کہ جو لوگ صرف ناظرہ جانتے ہیں، عربی زبان نہیں جانتے ہیں، عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی کتنے محبت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ کوئی ایسی کتاب ہے دنیا میں جس کو اس زبان کے نہ جاننے والے بھی پڑھتے ہوں؟ کوئی مثال نہیں مل سکتی، کسی کتاب کی مثال نہیں مل سکتی۔ جو آدمی اس زبان کو نہیں جانتا اس کتاب کو نہیں پڑھے گا وہ، لیکن قرآن مجید کو دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ جو عربی زبان نہیں سمجھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا بھی دل لگتا ہے، وہ بھی سنتے ہیں، ان کو بھی لطف ملتا ہے، وہ بھی اس کی تاثیر کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کتنی عظیم یہ چیز ہے۔ تو اگر عربی زبان ہم سیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو پڑھنے کا لطف ہی الگ ہو جائے گا۔ نماز میں جب ہم قرآن سنیں گے تو ہمارا نماز میں اور زیادہ دل لگے گا، خشوع اور خضوع بڑھے گا۔ اور بہت آسان زبان ہے عربی، مسلمانوں کے لیے عربی زبان سیکھنا تو بالکل آسان ہے، اس لیے کہ قرآن کی صورتیں ہم کو یاد ہیں چھوٹی چھوٹی، آسانی سے اسی کے ذریعے سے ہم عربی زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ اگر ہم دیں تو عربی زبان اتنی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں تو اس کا سادہ سا مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید کا فہم جو ہے اس کا ایک دروازہ ہے عربی زبان کو سیکھنا۔ اس کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے، عربی زبان کو سیکھنا چاہیے، ایسے کلاسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے استفادے کی جو کیفیت ہے اس کے اندر غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا۔ تو عربی زبان کو سیکھنا اس پہلو سے کہ ہم قرآن سے براہ راست فائدہ اٹھا سکیں بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بار بار اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل میں قرآن کی عظمت اور محبت پیدا کر دے، اور قرآن سے استفادے کا سلیقہ ہم کو عطا کر دے، قرآن کے آداب، قرآن کے حقوق ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور قرآن کو ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ بنا دے جو ہماری ہدایت کا سامان ہو، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برابر کرنی چاہیے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء ہمومنا وذہاب احزاننا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار۔ اے اللہ،
قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے غموں کے ازالے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے ہموم کو، ہمارے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے فہم اور اس پر عمل کی توفیق دے، رات کے حصوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی۔ تو یہ قرآن کی وہ عظمت ہے، قرآن کا وہ مقام ہے، قرآن کی وہ حیثیت ہے کہ اس کے بغیر، قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کیے بغیر ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، عزت اور سربلندی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت نصیب کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ذلیل بھی ہوتے ہیں جو اس کتاب کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے رسول شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی بے حرمتی سے بچا، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے آج کے صدر محترم مولانا محمد طاہر مدنی صاحب۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنے خاکستر میں تھی، جنہوں نے قرآن اور اس سے ہماری زندگی کا کیا ربط ہونا چاہیے، قرآن کے حقوق کیا ہیں ہم پر، بہت ہی پر اثر خطاب فرمایا، جس خطاب کی آواز نے دل کے نازک تاروں کو چھو لیا۔ اللہ کرے یہ پیغام اور یہ آواز ہمارے دلوں پر نقش ہو کر رہ جائے۔ تو نے دلوں کی دنیا کو شاد کر دیا ہے، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیا ہے۔ اب قرآن اکیڈمی جو قرآن سے متعلق ہے، اس کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ میں التماس کرتا ہوں مکرم محترم عبدالبر عصری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اکیڈمی کا تعارف اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تڑپ جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ محفل جس میں ہم اور آپ اکٹھا ہیں، یہ محفل القرآن اکیڈمی کے تحت منظم کی گئی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہو سکتا تھا کہ یہ ہے کیا اور کیوں برپا ہوئی ہے۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کیسے انجام پائیں گی، بالخصوص یہاں جو ایک اہم سرگرمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے دورہ قرآن کلاسز کی شکل میں، وہ کیسے چلے گی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے گفتگو سنی استاد محترم مولانا محمد طاہر مدنی صاحب کی، جو جامعۃ الفلاح کے سابق ناظم بھی ہیں اور راشٹری علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اس وقت جامعۃ الفلاح کے ایک اہم کام کے سلسلے میں وفد کی شکل میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہاں ایک پروجیکٹ انجمن ہاسٹل کی شکل میں زیر تعمیر ہے، اور اسی کی تکمیل کی کوششوں کے سلسلے میں آپ اور آپ کے ہمراہ مولانا محترم امیر فیصل فلاحی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ یہاں جو فلاحی حضرات یا بہی خواہان ہیں، ان سے مل کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کسی طرح مکمل ہو جائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے
کہ اسی دوران ہمیں مولانا سے استفادے کا موقع ملا اور مولانا نے بخوشی ہماری یہ دعوت قبول کی۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جگہ جو صنوبر حال جہاں ہم اور آپ اکٹھا ہیں، یہ ہمیں نہ صرف اس کام کے لیے بلکہ مستقل دورہ قرآن کلاسز کے لیے بھی میسر آئی ہے، اور ان کا یہ جذبہ خیر ہے کہ انہوں نے اس کاز کے لیے مستقل ہمیں یہ جگہ عنایت کر دی ہے تاکہ ہم جس طرح کی بھی کوشش کرنا چاہیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خلوص میں برکت دے اور جزائے خیر سے نوازے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ القرآن اکیڈمی ہے کیا، میرے سامنے اصل میں 5 سوالات ہیں، اور یہی 5 سوالات اصلاً القرآن اکیڈمی کا جواب ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کے قائل تو ہم سب ہیں۔ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے اور سب سے رہنما کتاب ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ سوال کروں آپ سے کہ ذرا پورے ملک میں آپ مجھے چند ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو قرآن پہ ایسی مہارت رکھتے ہوں کہ ہمیں جس طرح کے بھی مسائل درپیش ہوں اس میں وہ قرآن سے رہنمائی کر سکیں، تو آپ کے پاس ایسے کتنے نام ہیں؟ یہ پتہ لگانا ہو کہ کینسر کے مرض کا کون ماہر ہے تو 2-4 نام بامبے، دلی وغیرہ سے آپ سنا دیں گے، لیکن اگر یہ گنانا ہو کہ پورے ملک میں ماہر قرآن کتنے ہیں تو شاید نام گنانا مشکل ہو جائے، 2-4 سے آگے نہ جائے۔ پھر آخر جو ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں ان میں رہنمائی کون کرے گا؟ آخر یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم اس کی ضرورت اور افادیت سے غافل ہیں۔ جس طرح ہمیں ڈاکٹر اور انجینئر تیار کرنے کی ضرورت ہے، وکیل اور دائی تیار کرنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی ماہر قرآن تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتانا بہت زیادہ ضروری نہیں کہ ماہر قرآن تیار کرنا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے انقلابات ماضی میں آئے اور جتنے اس وقت آ رہے ہیں اس میں بیسک رول ماہرین قرآن ہی کا تھا۔ میں 2-4 اشارے آپ کو دیتا ہوں۔ مکے میں ساری کوشش کی گئی لیکن وہاں بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی، لیکن مدینے میں جس نے رمی زمین ہموار کی تھی وہ کون تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو معلم قرآن بنا کر کے وہاں بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اتنی زمین ہموار کی کہ مدینہ مرکز انقلاب بن گیا۔ یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے، لیکن آج جتنے انقلابات ہم دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا معلومات لیں۔ جتنی تحریکات چل رہی ہیں ان کے پشِ پشت کام کرنے والوں کے بارے میں معلومات لیں۔ اس وقت ہم سب سے زیادہ گن گاتے ہیں ترکی کے انقلاب کی، لیکن اس کا جو بیج بونے والا تھا محترم سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیسکلی قرآن کے استاذ تھے۔ عمر مختار جس کا نام بہت ہم سنتے ہیں، بیسکلی وہ قرآن کے استاذ تھے۔ اخوان جن کی ہم تعریف کرتے نہیں تھکتے، ان میں قرآن کی جو جگانے والے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے۔ ہندوستان جہاں جماعت اسلامی نے بہت سارے کام کیے، بیسکلی سب سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن ہی کی بنیاد پر ایک ٹیم تیار کر کے یہ کاز آگے بڑھایا تھا۔ ایک دوسری بات جو اس وقت میں اور آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکاتب اور مدارس اور مساجد میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے ذریعے افراد تیار بھی ہو رہے ہیں اور ضرورتیں پوری بھی ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید صرف ان چند لوگوں کے سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے، یا قرآن مجید ہم میں سے ہر فرد کے سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے؟ کیا صرف انہی علماء سے، انہی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم قرآن جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، قرآن سے رہنمائی حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے
کہ ہم اور آپ قبر کے سوالات میں یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا معبود کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کیا ہے، لیکن انہی سوالات میں جو چوتھا سوال ہے کہ تمہارے پاس کون سی کتاب تھی، اور جواب صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید تھی، اس سوال اور جواب کو ہم اڑا دیتے ہیں، حالانکہ احادیث کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے گا تو کیا صرف علماء سے کیا جائے گا، کیا صرف جانکار سے کیا جائے گا، کیا صرف ائمہ سے کیا جائے گا، یا ہر شخص سے کیا جائے گا؟ اگر ہر شخص سے کیا جائے گا تو ہر شخص کچھ جاننا چاہیے، اور یہ جہاں جہاں کچھ چراغ جل رہے ہیں یہاں پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں؟ یہاں پڑھنے والے لوگ صرف انگلیوں پہ گنے جانے کے لائق ہیں۔ 4%، 3%، 5% زیادہ سے زیادہ یہ ریشیو بتایا جاتا ہے۔ باقی جو لوگ عصری اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو کیا قرآن کی تعلیم نہیں دی جانی چاہیے؟ ان کے لیے قرآن کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں کی 90-95% بچے ہمارے زیر تعلیم ہیں۔ یہ سمجھنا کہ وہاں مواقع کم ہیں ایکسکیوز جائز نہیں ہے۔ کیا متبادل انتظامات نہیں ہو سکتے؟ کیا متبادل شکلیں نہیں ڈھونڈی جا سکتی؟ کیا وہاں ایسا پوٹینشیل نہیں پایا جاتا کہ ان کو اگر ہم سکھا دیں، ان کو اگر ہم بتا دیں تو وہ ایسے قرآن کے راہبر اور رہنما بن جائیں کہ دنیا ان کی مثال دینے لگے؟ اس وقت قرآن کے ماہرین میں بہت مشہور نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے۔ وہ کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے، کسی دینی ادارے کے فارغ نہیں تھے، انہوں نے کہیں مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کے اندر جو جگانے والوں نے، ان کے اساتذہ میں مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ایسی جو جگائی کہ وہ جگانے والے بن گئے اور دنیا میں پتہ نہیں کتنوں کو جگا ڈالا۔ تو یہ سمجھنا کہ وہاں پوٹینشیل نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی عصری اداروں میں زیر تعلیم لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو اس پہلو سے تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا۔ فی ظلال القرآن جو بہت انقلابی تفسیر مانی جاتی ہے، انہوں نے امریکہ میں جا کے تعلیم حاصل کی تھی، ایجوکیشن کے فیلڈ میں مہارت حاصل کی تھی، لیکن تفسیر تیار کی ایسی کہ جس کو دیکھ کر کے دشمن آج بھی ڈرتا ہے، جس کو پڑھنے پہ آج بھی پابندی لگاتا ہے۔ خلیجی ممالک میں جہاں اخوان پہ پابندی لگائی گئی، وہیں ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ان کی تفسیر کہیں نہیں ہونی چاہیے، جہاں مل جائے گی وہ قابل گردن زدنی ہوں گے۔ تو اگر ایسا پوٹینشیل وہاں بھی ہے تو کیا ان کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ ساری کوششوں کے ساتھ اس پہلو سے بھی کوتاہ ہیں۔ اسی طرح روز مرہ زندگی میں جو ہمارے پاس بہت سارے نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، ایسے مواقع پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو دسترس رکھتے ہوں وہ ٹیم فوری اس کا حل قرآن سے سنت سے ڈھونڈ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اب ماب لنچنگ کا مسئلہ اٹھا، ہم سوچتے رہے کہ قرآن میں اس کا حل کہاں ہے۔ بہت دنوں بعد لوگوں نے کہنا سننا شروع کیا۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے برادران وطن کاٹ کے رکھ دیے گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا قرآن اس سلسلے میں ہم کو اور آپ کو کوئی گائیڈنس یا کوئی رہنمائی نہیں دیتا کہ اگر ہمارے دینی بھائی، ہمارے ایمانی بھائی ہم سے کسی وجہ سے کاٹ دیے جائیں تو ان کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جن پہلوؤں پر ضرورت ہے کہ کچھ کام ہو۔ ظاہر ہے ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی ٹیم نہ ہو۔ القرآن اکیڈمی اصلاً اسی طرح کی ٹیم تیار کرنے کے لیے ایک کوشش ہے، جس نے اپنے سامنے 3 ٹارگٹ رکھا ہے۔ ایک ٹارگٹ تو یہ رکھا ہے کہ امت میں جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں
اس میں لوگوں نے قرآن و سنت کو پش پش ڈال کر کے اپنے مسالک اور مذاہب کو آگے کر دیا ہے۔ اگر اس انتشار کو ختم کرنا ہے تو ان کو قرآن اور سنت کی طرف راغب کر کے اس کو قابل ترجیح بنانے کا ذہن پیدا کرنا ہوگا، تبھی امت متحد ہوگی۔ اعتصام بالکتاب و سنت کے بغیر امت متحد نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا افتراق، انتشار دور کرنے کے لیے یہ ایک کوشش ہے، اور اس کوشش کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس سے اوپر اٹھ کر کے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عصری اداروں میں جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم کے جو بھی مواقع ملے ہیں وہ بھی ضرورت ہے وہ حاصل کریں، لیکن یہ بنیادی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے، اگر ہمیں اداروں میں چانس ملتا ہے تو اداروں میں کرنی چاہیے۔ بہت سارے گروپ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم کو فاصلاتی انداز سے، ویکلی انداز سے، منتھلی انداز سے، سمر اسلامک کلاسز کے انداز سے اس کا موقع ملتا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اب ایک چلن ڈپلومہ کورسز کا ہے۔ اگر مدارس کے فارغین انگلش کا ڈپلومہ کورس کر کے بڑے کامیاب یہاں سے لے کے خلیج تک اور پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں اور اسلام کی نمائندگی کے لیے انگریزی میں کام کر سکتے ہیں، تو کیا عصری اداروں کے فارغین کو اگر عربی سکھا کر کے قرآن کا ڈپلومہ کورس کرا کر کے ماہرین دین یا ماہرین قرآن کی شکل میں ڈیولپ کیا جائے تو کیا یہ لوگ دین کے داعی بن کر کے دنیا میں پھیل کر کے وہ فریضہ انجام نہیں دے سکتے؟ القرآن اکیڈمی کے سامنے یہ پروجیکٹ بھی ہے کہ 10ویں 12ویں اور پوسٹ گریجویٹ کورسز سے جو لوگ آگے قرآن و سنت کے میدان میں ڈپلومہ کورسز کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ان کو سہولیات فراہم کر کے تیار کیا جائے۔ اس کا تجربہ جماعت اسلامی نے شروع میں کیا تھا ثانوی درسگاہ کے نام سے، جس کے پروڈکشن نے جو کچھ کام کیا ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ دنیا کے مشہور ماہرین میں ماہرین معاشیات میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کا نام آتا ہے۔ وہ بھی اسی ثانوی درسگاہ کے پروردہ تھے۔ پہلے انہوں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہ وہاں آئے۔ اسی طرح دوسرا نام فضل الرحمن فریدی صاحب کا آتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب جو جماعت کے امیر بھی رہے ہیں، وہ خود اسی ثانوی درسگاہ کے پروردہ تھے۔ اور وہاں سے نکلے ہوئے اور بھی نام ہیں، عبدالرحمن الکاف صاحب جو قرآن کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں، اشفاق احمد صاحب جنہوں نے آسٹریلیا میں جا کر کے پوری تحریک چلائی، تو وہ ایک گروپ تھا جسے جماعت نے تیار کیا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ ٹوٹا، دوبارہ اٹھا نہیں۔ ایسے ہی مولانا امین حسن صاحب جب جماعت اسلامی سے نکلے تو انہوں نے ایک ٹیم تیار کی، اسی ٹیم کے پروردہ اسرار صاحب بھی ہیں، اسی ٹیم کے پروردہ خرم مراد صاحب بھی ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو ہمیں اس پہلو سے ایسی ٹیم تیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ ایک خواب ہے جو دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، ہر مسلمان کو قرآن شروع سے لے کے آخر تک سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ دورہ قرآن کے کلاسز چلائے جائیں، عربی سیکھ کر کے بھی اور عربی کے بغیر بھی۔ اگر عربی سیکھ کے لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کا بھی انتظام کیا جائے گا، اور بغیر عربی سیکھے بھی اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی تدبیریں کی جائیں گی۔ اس لیے کہ اب اتنی سہولیات، اتنی آسانیاں فراہم ہو گئی ہیں کہ کسی بھی طرح قرآن شروع سے لے کے آخر تک سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور کرایا جا سکتا ہے۔ میں یہ دعویٰ صرف زبان کی حد تک نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسا کلاس پورا چلایا ہے، الف سے لے کے یہ تک ایک گروپ کو پورا قرآن سکھایا ہے، جو عربی زبان سے نابلد تھے ایسے لوگوں کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی جو عربی زبان پڑھ کر کے اس کے بعد اس دورے میں شریک ہوئے۔ اور ابھی بھی میں 2 کلاسز چلا رہا ہوں، یہ تیسرا کلاس ہے جو یہاں ابھی شروع ہوگا اور جس کا یہ افتتاحی پروگرام ہے۔ تو میں نے کچھ تجربات بھی اس میدان میں کیے ہیں اور آگے بھی میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو یہ ایک تیسری ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے القرآن اکیڈمی کوشش کر رہی ہے۔ ایک چوتھی چیز، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ عصری مسائل میں رہنمائی کے لیے ایک ٹیم تیار رہنی چاہیے، تو ہم ایک ایسی بڑی لائبریری ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں قرآن کے موضوع پر، احادیث کے موضوع پر، جہاں کی اس طرح کی ٹیم موجود رہ کر کے بروقت ریسرچ کر کے رہنمائیاں فراہم کرے۔ یہ ساری چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی، لیکن دھیرے دھیرے ہو سکتی ہیں۔ کہیں سے شروعات کرنی تھی، ہم نے کچھ شروعات کر دی ہے۔
ایسا نہیں کہ ابھی میں نے لائبریری شروع نہیں کی ہے، میں آلریڈی لائبریری شروع کر چکا ہوں۔ جب میں اس سے پہلے ملت نگر میں تھا وہاں میں نے القرآن لائبریری بنائی تھی، اور وہ لائبریری اس وقت میرے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ہوں وہاں جاری ہے۔ اب کتنا ڈیولپ ہو پاتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ وقت کی ضرورت ہے تو اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اس میں آپ اپنا جو بھی تعاون دے سکتے ہیں دیں۔ ایک آخری بات جو اس موقع پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے، آئے لوگ پڑھتے ہیں، انقلاب کیوں نہیں آتا ہے نا؟ قرآن سمجھ کر کے پڑھنے کی کتاب ہے، لوگ سمجھ کر کے کیوں نہیں پڑھتے؟ استاد محترم نے ان سوالات کا جواب دیا ہے، اس لیے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ثواب مل جاتا ہے، رعایت ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں جب احادیث کے اندر یہ بات واضح لفظوں میں کہی گئی کہ انہوں نے حضور سے یہ سوال کیا کہ میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں، تو آپ نے پہلے کہا 1 مہینے میں، انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، آپ نے کہا 1 ہفتے میں، انہوں نے کہا کہ میں اس سے کم وقت میں پڑھ سکتا ہوں، آپ نے کہا 3 دن میں، انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی کم وقت میں پڑھ سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں 3 دن سے کم میں مت پڑھو، اس لیے کہ 3 دن سے کم میں پڑھو گے تو سمجھو گے نہیں، قرآن کے نزول کا مقصد فوت ہو جائے گا، جب تک سمجھو گے نہیں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی بنیاد پر بہت سارے علماء نے شبینہ کو درست قرار نہیں دیا ہے، اسی بنیاد پر۔ تو ہم اور آپ جو ناظرہ خوانی پر مطمئن ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے، ان کو اس خول سے باہر آنا ہوگا۔ جب تک ہم اس خول سے باہر نہیں آئیں گے اور فہم قرآن کی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہم اپنے بارے میں نہ اپنے بچوں کے بارے میں کوئی لائے عمل بنا سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی جو القرآن اکیڈمی کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو یہاں ایک شروعات کی جا رہی ہے دورہ قرآن کلاس کے سلسلے میں، تو وہ کیسے چلے گا؟ اس سلسلے میں میں نے کچھ انفرادی اور کچھ اجتماعی کوشش یہاں کی تھی، جس کے نتیجے میں ابھی تک میرے پاس 23 نام آئے ہیں، اور بھی نام شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو جب شریک ہونا چاہے، شامل ہونا چاہے، اس کے لیے پوری آزادی ہے۔ جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ نوٹ کریں کہ ان کو کیا کیا کرنا ہے۔ جو لوگ نہیں شریک ہونا چاہتے وہ اپنے طور پہ بھی کوشش کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں۔ اور کسی موڑ پہ ضرورت محسوس کریں تو کلاس میں آ بھی سکتے ہیں، مجھ سے براہ راست تنہا بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں، اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یا جس پر ان کو اطمینان ہو، جس سے وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، اس سے کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی اور کہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ عربی زبان سیکھ کر کے دورہ قرآن میں شریک ہونا زیادہ نفع بخش ہے۔ جو لوگ عربی سیکھ کر کے شریک ہونا چاہتے ہوں ان کے لیے عربی سکھانے کا بھی انتظام کیا جائے گا، وہ انفرادی طور پہ بتا دیں، پھر اس کا انتظام ہو جائے گا۔ جو لوگ ریگولر پہلے سے عربی سیکھ چکے ہیں، اس لیے کہ میرے علم میں ہے کہ وہ انہوں نے سیکھا ہے اور وہ آگے کچھ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے بعض ساتھیوں نے سکھایا بھی ہے، خود میں نے ایسے لوگوں کو سکھانے کے لیے 3 پتلی پتلی کتابیں سی 32 صفحے کی تعلم لغت القرآن کے عنوان پر تیار کی ہے، اور وہ مختلف اسکولوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس میں 90 سے 95% مثالیں اور ایکسرسائز صرف قرآن مجید سے ہیں۔ 90 سے 95% پورے گرامر اور مثالیں اور ایکسرسائز اور تمرینات سب قرآن مجید سے ہیں۔ تو وہ یہاں بعض لوگوں نے پڑھائی ہے اور پڑھی ہے، وہ لوگ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں بلا تاخیر دورہ قرآن کی کلاس شروع کر رہا ہوں، باقی لوگوں کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ جو لوگ کی عربی جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، دونوں کے لیے بہتر شکل یہ ہے کہ وہ سادہ قرآن پہلے لے کر کے پڑھیں۔
اور پہلے سادے قرآن پہ غور کریں، اس لیے کہ سادہ قرآن پڑھنا کوئی بہت مشکل نہیں، ہم سمجھتے ہیں مشکل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ریسرچ بھی سامنے آ گئی ہے کہ اگر تکرار کو ختم کر دیا جائے، صرف الفاظ کی بیس تلاش کی جائے، تو صرف 2000 الفاظ بچتے ہیں جو پورے قرآن کو سیکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اس پر الگ سے کتابیں بھی آ گئی، اور اب تو ایسے ترجمہ قرآن اور تفسیر بھی آ گئے ہیں جس کو سرخ رنگ سے الگ ممیز کر دیا گیا ہے یا نمایاں کر دیا گیا ہے، جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور حاشیے میں اردو زبان کے الفاظ کی نشاندہی کر دی گئی۔ آپ صرف سورہ فاتحہ پہ غور کر لیجئے، 1-2 لفظ کے علاوہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اردو زبان میں استعمال نہ ہوتا ہو، چاہے حمد کا لفظ ہو، چاہے رب کا لفظ ہو، چاہے عالم کا لفظ ہو، چاہے رحمان کا لفظ ہو، چاہے رحیم کا لفظ ہو، چاہے مالک کا لفظ ہو، چاہے دین کا لفظ ہو، چاہے یوم کا لفظ ہو، چاہے استعانت کا لفظ ہو، چاہے عبادت کا لفظ ہو، سب استعمال ہوتا ہے۔ بس وہ عربی ترکیب کے لحاظ سے ہوتا ہے تو ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن اگر ہم عادت بنائیں گے، ہیبٹ بنائیں گے اور اس طرح کی معاون چیزوں سے مدد حاصل کریں گے تو سیکھ سکتے ہیں۔ اور اب تو لفظی ترجمہ قرآن، ترتیلی ترجمہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس پر باضابطہ اگر اردو بھی کمزور ہے آپ کی تو عربی کی طرح اردو الفاظ پر بھی اعراب لگائے گئے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی صاحب نے یہ کام کیا تھا، ہے نا؟ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سہولیات ہمارے اکابرین نے، علماء نے بہت ساری فراہم کر دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو سادہ قرآن لے کے پہلے پڑھیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے پینسل سے اس کو سرخ یا نشان لگائیں پینسل سے، اور پھر اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جواب آپ دوسری تفاسیر، دوسرے تراجم میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، کسی جانکار سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں تو نوٹ کر کے یہاں لے کر کے آ جائیں، پھر یہاں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ کے پاس لامحالہ پینسل ہونا چاہیے، قلم ہونا چاہیے، اور ڈائری ہونی چاہیے، اور قرآن مجید ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں لازمی ہیں، تاکہ جو کچھ بھی یہاں سیکھے سکھائیں وہ ریکارڈ میں آپ کے محفوظ ہو، دیر سویر آپ اس سے دوبارہ استفادہ کر سکیں، 12 استفادہ کر سکیں۔ تیسرا کام جو اس میں کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو کچھ پڑھا سمجھا اس کو 2-3 پوائنٹ میں صرف لکھ لیجئے، اشارات کے انداز میں۔ بہت زیادہ اس میں جملے اور عبارت اور مضمون نہیں لکھنا ہے، صرف اشارات، تاکہ مجموعی طور پر آپ نے کیا سمجھا اس کا اندازہ ہو سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اسے سوال کی شکل میں نوٹ کر لیجئے، ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں گے۔ جوابات تلاش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اکابرین نے مختلف تفسیریں لکھی ہیں، ان تفسیروں میں تلاش کریں، اور اگر نہیں ملا تو یہاں جو استاد ہوگا ہے نا وہ آپ کو بتائے گا۔ اس کو ہم نے تھوڑا اور مفید اور بہتر بنانے کے لیے جو شکل سوچی ہوئی ہے اور تجربہ کیا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی شریک ہوتے ہیں ان کے درمیان ہم ان کی چوائس کے لحاظ سے کوئی ترجمہ اور کوئی تفسیر، چاہے اردو میں، چاہے ہندی میں، چاہے انگلش میں، چاہے کسی زبان میں، جس میں وہ پسند کریں چوز کر لیں اور وہ اس کا مطالعہ کر کے آئیں۔ بہت سارے جوابات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ایک میں نہیں تو دوسرے میں، دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں، تیسرے میں نہیں تو چوتھے میں۔ جب اجتماعی طور پہ ہم پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو وہاں جب لوگوں کی ساری باتیں جمع ہو جائیں گی تو بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو یہ تقسیم آپ کی چوائس پر ہے۔ جب اگلے ہفتے پہلا درس شروع ہوگا تو سب کو اپنی چوائس بتانی ہے نا، کس ترجمے کو وہ اپنے پاس رکھیں گے، کس تفسیر کو وہ اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ سب کچھ کر لیں اس کے بعد بھی یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی عملی زندگی سے متعلق اس میں کوئی گائیڈنس ہے یا نہیں، کوئی رہنمائی ہے یا نہیں، کوئی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے یا نہیں، اسے بھی اشارات کی شکل میں نوٹ کریں۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو یہاں سوال ریز کریں، یہاں سے بتایا جائے گا کہ کیا کیا ہے اس میں، باریکیاں کیا کیا ہیں اس میں، رہنمائیاں کیا کیا ہیں اس میں، عبرتیں کیا کیا ہیں اس میں، نصیحتیں،
اور آج کے حالات پہ وہ کیسے منطبق ہوتا ہے، آج کے حالات پر وہ کیسے منطبق ہوتا ہے، یہ بھی بتایا جائے گا۔ ہم پہلے سوچیں، پھر اس کے بعد یہاں گفتگو ہوگی۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ان سب کے بعد ایک ہوم ورک دیا جائے گا جو اگلے ہفتے دیکھا جائے گا، اور جب ایک پارہ مکمل ہو جائے گا تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوگا، پھر آگے دوسرا پارہ شروع ہوگا، وہ مکمل ہوگا تو اس کا ٹیسٹ ہوگا، پھر تیسرا شروع ہوگا، وہ مکمل ہوگا تو اس کا ٹیسٹ ہوگا، تاکہ ریوائز بھی ہو، اندازہ بھی ہو، اور کچھ اور نئی نئی چیزیں بھی ہم کو معلوم ہوں۔ غور کرنے کا، سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ پریکٹیکل تو میں جب کلاس شروع ہوگی تب بتاؤں گا، ہے نا، لیکن آج سوچنے کے لیے میں 2 باتیں آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں تاکہ آپ اسی انداز سے غور کریں۔ شروعات تو ہوگی تعوذ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ سے، ہے نا۔ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی اوریجن سے بنے ہوئے ہیں۔ رحمان کا ترجمہ بھی عموماً مہربان ہے، رحیم کا ترجمہ بھی رحم فرمانے والا ہے، لیکن 2 لفظ کیوں استعمال ہوئے، دونوں کے اندر کیا فرق ہے، غور کرنے کا سوال ہے۔ سوچئے، مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے جواب دیا ہے، جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت سارے نئے نئے گوشے نظر آئیں گے۔ ایک دوسرا سوال، قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے 30 پاروں میں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کس پارے میں؟ پارہ تو شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، پہلے پارے کا نام ہم کیا رکھے ہوئے ہیں؟ الف لام میم۔ سورہ فاتحہ کس پارے میں؟ ایک سوچنے کا سوال ہے، جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ تو بعض اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں تھوڑا الجھاؤ ہوتا ہے یا تھوڑا زیادہ غور و فکر کر کے کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے ذہن میں اگر اٹھتی ہیں تو آپ اسے نوٹ کر کے آئیں، اور یہاں سے بھی جب مزید آگے کا ہوم ورک ہوگا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی تاکہ ہم گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں اور واقعی معنوں میں قرآن کا لطف حاصل کر سکیں۔ ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا نظام چلے گا، لیکن ان سب میں 2 بنیادی باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، یہ مغرب سے عشاء جمعہ کے دن یہ کلاس چلے گی۔ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں تاکہ مغرب بعد فوراً شروع ہو، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں، یہیں بغل میں مسجد ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ کلاس چلے گی تو کلاس کا پورا ایک نظم ہوتا ہے، اس نظم کو باقی رکھنے کے لیے استاد ضرور ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن بعض چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کلاس کا کوئی مانیٹر ہوتا ہے۔ آپ آپس میں بھی چن سکتے ہیں، اور ابھی چونکہ انیشیٹ کرنے میں ماں انعام الرحمن صاحب پیش رہے ہیں اور سارا انہوں نے ہی انتظام کیا ہے، تو فی الحال وہ ابھی ہینڈل کریں گے جب تک کہ آپ لوگ خود اس چیز کو فائنل نہ کر لیں کہ کون ہمارا مانیٹر ہوگا، تاکہ ڈے بائی ڈے بہت سارے انتظامی مسائل میں ان سے ربط کر کے اطلاع دینا ہے، یاد دہانی کرانی ہے، کوئی اور ایسی ضرورت ہے، کسی وجہ سے کسی کا آگے پیچھے آنا جانا ہے، تو وہ سب ان کے پاس خبر رہے۔ ایک تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ استادی اور شاگردی صرف کلاس تک نہیں ہوتی ہے نا، یہ ایک مستقل رشتہ ہوتا ہے جو قائم ہوتا ہے اور کلاس کے بعد بھی قائم رہتا ہے، کلاس ٹائم کے علاوہ بھی اور کلاس سے فراغت کے بعد بھی۔ میرے استاذ موجود ہیں، ہمارا رشتہ آج بھی قائم ہے، جب کوئی مسئلہ اٹکتا ہے تو انہیں سے رجوع کرتے ہیں، اس مسئلے میں کیا رہنمائی ہے آپ بتائیے۔ تو آپ کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ممبئی کی مشینی زندگی میں لوگ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹائم ہے نہیں ہے، پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے، جو کچھ کرنا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے، لیکن میں ایسی کسی تحدید کا قائل نہیں ہوں۔ جب آپ کو جو اشکال ہو، جو سوال ہو، جو بھی زحمت ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہے نا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ غور و فکر کریں، اپنی محنت کریں، اپنی تلاش و جستجو کا حق ادا کریں۔
جب آپ حق ادا کر کے پوچھیں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گا، اور بغیر اس کے پوچھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عربی زبان میں فعالہ فعل کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی کرنا ہے، اور عمل کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی کرنا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن کیا دونوں سیم ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ عربی زبان میں خوف کا ترجمہ بھی ڈرنا ہے، خشیت کا ترجمہ بھی ڈرنا ہے، تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈرنا ہے، حذر کا ترجمہ بھی ڈرنا ہے، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ عموماً مترجمین نے ڈرنا سے کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب بالکل 100% مترادف نہیں ہے، ان کے اندر باریک فرق ہے۔ لیکن وہ فرق تلاش کرنے کے لیے جیسے ہی آپ کو خلجان پیدا ہوا آپ نے فوراً سوال کر دیا، یہ نہیں، پہلے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ الفاظ آئے ہیں، آگے پیچھے سے اس کے کیا سیاق بنتے ہیں، اور اس کا معنی مفہوم اور لوگوں نے کس کس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد آپ سوال کریں گے تو حق بجانب ہوں گے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے کو ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ ایک آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان ساری چیزوں میں آپ کے سامنے ایک اشکال یہ بھی آئے گا ابھی شروع میں کہ بہت سارے سورسز آپ کے پاس نہیں، کہاں سے حاصل کریں، کس سے معلوم کریں۔ اسی لیے میں نے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ آپ کبھی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میرے علاوہ آپ کے آس پاس بہت سارے علماء ہوں گے، آپ کے آس پاس بہت سارے ائمہ ہوں گے، آپ کے آس پاس بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جن سے آپ لے کر کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ گرچہ میری یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد لائبریری کی شکل بنے اور وہاں اس طرح کی ہر چیز موجود ہو، وسائل نام کی کسی چیز کی کمی نہ ہو، تاکہ آپ وہاں سے استفادہ کر سکیں۔ لیکن اگر وہ میسر نہیں ہے تو جو میسر ہے ان ذرائع کو استعمال کریں، اور اس میں کسی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ عالم کون ہے اور کیا ہے، کہاں کا پڑھا ہے، کہاں کا لکھا ہے، اور امام کون ہے اور کیا ہے، اور کہاں کا پڑھا ہے، کہاں کا لکھا ہے۔ اس سے بات نہیں۔ علم جب ہم کافر اور مشرک سے بھی حاصل کر لیتے ہیں تو ان لوگوں سے جن سے ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے ہی، ہم حاصل نہ کریں یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا تھا، باقی باتیں انشاءاللہ جب کلاس شروع ہوگی تو ہوتی رہیں گی۔ ایک بات اور جو میں اس وقت کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں ابھی بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، فارم یہاں موجود ہے، لے کے جمع کر دیں تاکہ ان سے رابطے کی شکل رہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آج کے بعد کبھی بھی وہ شریک ہونا چاہیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جہاں تک پہنچ چکے ہیں ان سے ہم پیچھے آ کر کے نہیں ہیں، وہ پھر ان کو کور کرنا ہے، وہ مدد لیں جس سے بھی چاہیں لیں، لیکن پیچھے آ کر کے نہیں ہوگا۔ لیکن دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، جو جتنا جب سیکھ سکے سکھانا اصل مقصود ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم نے بہت علمی اور عملی گفتگو فرما کر اپنی فکر کو ہمارے درمیان پیش کیا۔ حاضرین و سامعین، اب سوال و جواب کا وقفہ شروع ہوتا ہے۔ جن حضرات کو کسی قسم کے سوالات کرنے ہوں بلا جھجک سوالات پوچھ سکتے ہیں، مولانا انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے۔ مشن اصل میں اس لیے رکھا گیا کہ جو کام ہونے جا رہا ہے اس پہ اور بہت سارے اشکالات اور وضاحتیں ہو سکتی ہیں، تو کسی بھی طرح کی آپ وضاحت چاہتے ہوں یا کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کہ ابھی تو ہفتے میں ایک دن ہوگا مغرب سے عشاء، لیکن موقع زیادہ میسر آیا تو وہ دن بڑھائے بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ سب مشورے سے انشاءاللہ طے ہوا۔ یہ بھی جو طے ہوا ہے، جو لوگ کی اس سے پہلے کی نشست میں شریک تھے ان کے مشورے سے یہ وقت طے ہوا تھا۔ اس میں تھوڑی مجبوری میری بھی ہے کہ میں تھوڑا فاصلے پہ رہتا ہوں، تو ہفتے میں ایک بار دو بار تین بار تو آنا جانا ہو سکتا ہے، لیکن روز مشکل ہے۔ تو جب تک شروع کیا جا رہا ہے آگے جیسی صورتحال ہوگی اس کے لحاظ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کلاسز کرلا میں بھی چل رہی ہیں اور ابھی وکرولی اور کلیان میں بھی پرپوزڈ ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے؟ نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ جو 10ویں سے نیچے کے طلبہ ہیں ان کے لیے الگ کلاس تو چل سکتی ہے، یہاں نہیں۔
ادھر سے ایک سوال آیا ہے کہ کوئی فیس وغیرہ کیا اس کلاس کی ہوگی؟ اس کلاس کی کوئی فیس نہیں، یہ سب رضا کارانہ ہے، آگے کے احوال پر ڈیپینڈ کرے گا، اگر کوئی ایسی مجبوری آئی ضروریات کے اعتبار سے تو بتایا جائے گا، لیکن ابھی کوئی فیس نہیں، ابھی تک جتنا میں نے کیا ہے سب رضا کارانہ کیا ہے۔ جی آگے والے جمعہ سے یہ شروع ہو جائے گا، اور آگے والے جمعہ میں تعوذ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اتنا تیار ہو کر کے آنا ہے، اور جو چیزیں میں نے لے کر کے آنے کے لیے کہا ہے وہ لے کر کے آنا ہے۔ یہیں پہ کلاس چلے گی، بلیک بورڈ بھی ہوگا، صرف ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ کرسیوں پہ رکھ کے لکھنے میں آپ کو دقت ہوگی، تو آپ اپنے پاس اگر کلک بورڈ بھی ساتھ لائیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ گرچہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ صلاح الدین ہائی اسکول میں کلاس روم بھی ہمیں میسر ہے، اور وہاں وہ لکھنے کی دقت دور ہو جائے گی، لیکن جو ایٹماسفیئر ہے وہ یہاں زیادہ موزوں ہے، اس لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ کبھی ضرورت ہوئی تو دیکھا جائے گا، جگہیں اور بھی مل سکتی ہیں۔ قرآن جو لانا ہے تو ترجمے والا اور دونوں لانا ہے کہ دیکھیے، ایک تو سادہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ایک جو آپ اپنے لیے چوز کریں، ہے نا؟ اگر چوز کر چکے تو، اور نہیں کیا ہے تو صرف سادہ قرآن لے کے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ترجمہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن سادہ قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے، ترجمہ کبھی جب ضرورت پڑے گی تب۔